وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے کہا کہ ہمیں اس ڈرامہ سیریز کو دیکھنا چاہیے اور اس ڈرامہ سیریز سے سیکھنا چاہیے۔ وہ شخص جس کی ذات پہ آج تک کوئی کرپشن ثابت ہی نہیں ہو سکی، آج تک کوئی ایسا الزام اپنے تو کیا غیر بھی ان پہ نہیں لگا سکے جس سے وزیر اعظم پاکستان کی ساکھ پہ کوئی حرف آ سکے، تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ یقیناً یہ جو ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی، جب میں اس کے بارے میں کچھ یوٹیوب پہ جاننے کے لیے گیا، علامہ ڈاکٹر طارق جمیل صاحب وضاحت کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ یہ طغرل بیگ سلجوق، جس کو اس ڈرامہ سیریز میں ارطغرل غازی کا نام دیا گیا، یہ غریبوں کے لیے درد دل رکھنے والا تھا، یہ غریبوں کے لیے اٹھنے والا تھا، یہ ظلم کی مخالفت کرنے والا تھا اور ظلم کو ختم کرنے کا جذبہ رکھنے والا تھا، اور اس نے اس وقت نہ صرف اسلام کا جھنڈا بلند کیا بلکہ اس نے بے شمار مظلوم لوگوں کا ساتھ دیا۔ ایسے وقت میں جب کہ کرونا وائرس ہے اور چاروں طرف موت ہی موت دکھائی دیتی ہے، ہمارے پاس اردو میں انٹرٹینمنٹ کے نام پہ اب کوئی ایسی سیریز رہ نہیں گئی جس کو دیکھا جائے، اور اس کی چار ایک ساتھ دیکھ کر مجھے لگا کہ یہ تو کمال سیریز ہے، کیونکہ یہ ہمیں ایک موقع دیتی ہے تاریخ سے سیکھنے کا۔ گو کہ بہت سے استاد یہ کہتے ہیں کہ تاریخ شاہد ہے کہ ہم نے تاریخ سے کچھ نہیں سیکھا، تو بھی سن 2020 میں ہم پاکستانیوں کو ایک نئی کوشش کرنی چاہیے تاریخ سے سیکھنے کی۔ جب میں اس ڈرامہ سیریز کے بارے میں سن رہا تھا تو مجھے پتا چلا کہ یہ 2014 سے 2019 تک اس کے 5 سیزنز ہیں جو بن چکے ہیں۔ ایک یوٹیوبر نے کہا اسے ہم ترکی کا گیم آف تھرون کہہ سکتے ہیں۔ اس کا جو ترکی نام ہے وہ ڈریلیس ہے، اور ڈریلیس کا مطلب ہوتا ہے ریزورکشن، نشاط ثانیہ ہم اس کا ترجمہ اردو میں کر سکتے ہیں۔ اور جب میں نے اور زیادہ نیٹ پہ تلاش کیا تو پتا چلا کہ نہ صرف یہ ایک ایسی ہستی ہے جس کے ہاتھ میں تلوار تھی، بلکہ یہ ایک ایسی ہستی بھی ہے جس کی جو باتیں ہیں وہ کوٹیشنز کی طرح ہیں۔ تو میں جب یہ سارا کچھ دیکھ رہا تھا تو میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ ہم بچپن میں اسلم راہی صاحب کی اسلامی تاریخ کے اوپر لکھی ہوئی کتابیں پڑھتے تھے، اور ان کے ساتھ ساتھ نسیم حجازی بہت بڑے اسلامی تاریخ کے اردو کے مصنف ہوئے ہیں، ہم نے ان کی کتب کا، ان کی کہانیوں کا مطالعہ کیا، اور بہت سے ڈرامہ سیریز تھے جو ہم نے دیکھے، لیکن اب ایسی کوئی چیز اویلیبل نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو ایسے وقت میں اس ڈرامہ سیریز کا آ جانا ایک بہت بڑا تحفہ ہے جو پاکستان کو حکومت پاکستان کی طرف سے دیا گیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسے بغیر کسی رنگ و نسل کے، بغیر کسی منفی سوچ کے ہر ایک پاکستانی کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ اس کے بیچ میں جس طریقے سے دکھایا گیا ہے کہ وہ کتنے بڑے کردار کا حامل شخص تھا، یہ سوچ پانا بھی بہت مشکل بات ہے۔ میں جب نیٹ کے اوپر دیکھ رہا تھا تو ارطغرل غازی کی بہت سی کوٹیشنز ہیں جو اردو میں موجود ہیں، تو میں ان سے بڑا محظوظ ہو رہا تھا، کیونکہ یہاں پہ انہوں نے بڑے خوبصورت الفاظ لکھے۔ ہم خیانت اور دھوکہ دہی سے کوئی کامیابی حاصل کرنے کی بجائے موت کو ترجیح دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں جس کا کوئی خواب نہیں اس کا کوئی مستقبل نہیں۔ پھر ایک اور کوٹیشن ہے کہ حق کی راہ پر چلنے والوں کو میرا رب کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، مجھے موت کا ڈر نہیں، لیکن وہ آخری سانس میرے لیے حرام ہوگی جس سے پہلے میں ہتھیار ڈال دوں۔ اور آخری کوٹیشن بہت ہی خوبصورت ہے کہ ہمارے بزرگوں کی داستانیں بچوں کو سنانے کے لیے نہیں بلکہ
मर्दों को जगाने के लिए सुनाई जानी चाहिए। लेकिन हम जिस मुआशरे में हैं, यहाँ कहानियाँ हमें सुलाने के लिए सुनाई जाती हैं। मैं जब इन बातों को पढ़ रहा था तो इस दौरान मुझे मेरे एक तालिब इल्म ने एक व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा और उसमें गाजी अर्तुगरुल के नाम से एक फेसबुक आईडी बनाई। मैं जब उस बंदे को देख रहा था तो मैं हैरान रह गया कि इतने खूबसूरत शख्स का नाम रखकर उसने जो आईडी बनाई उससे वो जहर उगल रहा है। दूसरों को नीचा दिखाना बीमार जहन की अलामत होती है। अगर आप अर्तुगरुल गाजी की इस सीरीज को देखकर उससे मोटिवेट होते हैं, आपके अंदर जज्बात पैदा होते हैं कि मुझे अच्छा इंसान बनना है, मुझे बेहतर इंसान बनना है, मुझे तरक्की करनी है, मुझे ख्वाब देखने हैं, मुझे आगे जाना है, मुझे किसी और मुल्क में जाने के बजाय पाकिस्तान को ही इस दुनिया का अजीम तरीन मुल्क और सल्तनत बनाना है, तो फिर तो कमाल करेगा ये ड्रामा सीरीज और वजीर आजम पाकिस्तान की एक कोशिश। लेकिन अगर इस तरह के गाजी अर्तुगरुल पैदा हो गए तो ऐसे गाजी अर्तुगरुल तो बेशुमार पाकिस्तान में भरे पड़े हैं, जो दूसरों का दिल दुखाना, दूसरों की दिल आजारी करना, दूसरों को कमतर दिखाना और दूसरों को अजियत देना अपना फर्ज समझते हैं। इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि जितने भी लोग इस ड्रामे को देखते हैं, खुदारा इससे मुस्बत असबाक हासिल करने की कोशिश करें, इससे मनफी सबक हासिल ना करें, क्योंकि वजीर आजम पाकिस्तान, अल्लामा डॉक्टर तारिक जमील, इन सब की कोशिश ये है कि हम इस ड्रामे को देखकर बेहतर इंसान बन सकें, अपनी फ्रस्ट्रेशन से निकल सकें, कोरोना वायरस के इस खौफ से आज़ादी हासिल कर सकें। उनका मकसद कभी भी ये नहीं है कि हम अपने पड़ोसी को तंग करना शुरू कर दें। शुक्रिया।